السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کا مضمون ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح صاحب کے ایک ایسے سفر کے بارے میں ہے جو زندگی کے آخری حصے میں ان کو اختیار کرنا پڑا۔ سفر بڑا مختصر تھا، چند کلومیٹر کا سفر تھا، لیکن وہ سفر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، نہایت صبر آزما ثابت ہوا۔ اس سفر کا احوال جناب ستار طاہر صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے، اور اس کا ٹائٹل دیا ہے زندگی کا آخری سفر، جسے خالق پاکستان کے ناتواں جسم اور قوی روح نے ہمت سے برداشت کر لیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے قائد اعظم 1946 میں بامبے میں تھے۔ وہیں پر ڈاکٹر نے ان کو تشخیص کیا تھا ٹی بی کا مرض، تپ دق کا مرض، اور ان کو بڑی وارننگ دی تھی کہ آپ بہت احتیاط سے کام کریں، آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ کسی صحت افزا مقام پر چلے جائیں۔ تو پھر تجویز یہ ہوا کہ ان کو زیارت لے آیا جائے تاکہ وہاں کچھ عرصے وہ آرام کریں۔ مسلسل محنت سے وہ تھک گئے تھے اور پھر بیماری الگ لاحق ہو گئی تھی، تو کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ چلے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی بلکہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ تو پھر ان کو کراچی لایا گیا کہ یہاں شاید کوئی بہتر انتظام ہو جائے۔ تو اسی سفر کا حال ہے، وہ یہاں تک تو خیریت سے پہنچ گئے تھے، ماری پور ہوائی اڈے تک، جہاں ان کا پلین اترا، لیکن ماری پور ہوائی اڈے کراچی میں جو ہے، وہاں سے لے کر گورنر ہاؤس تک کا جو 10 کلومیٹر کا سفر تھا، وہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا، جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی کا احوال آپ نے تحریر کیا، ستار طاہر صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں، پراثر انداز میں تحریر کیا ہے، سماعت فرمائیے آپ بھی۔ 11 ستمبر 1948 کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایمبولینس جو سڑک کے کنارے کھڑی ہے اس میں کون لیٹا ہوا ہے۔ یعنی ایمبولینس وہ 4 کلومیٹر چل کے خراب ہو گئی، تو ڈرائیور نے اس کو سائڈ میں کھڑا کر دیا، روڈ کے سائڈ میں، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسٹریچر پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کا حال ہے، دنیا کے سارے کام اسی طرح چل رہے تھے جس طرح ایک بندھی ٹکی یکسانیت کے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اکیلا انسان جس نے بیک وقت کئی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، اس کی زندگی کا خاتمہ قریب آ گیا ہے۔ پاکستان کے بانی، پاکستانی قوم کے باپ، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح کا نحیف و نژاد جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا، گرمی بھی تھی، ایمبولینس بھی خراب ہو گئی تھی، اے سی نہیں چل سکتا تھا، پنکھا نہیں چل سکتا تھا، تو ایسی حالت میں قائد اعظم کو پسینہ آنے لگا، بہت سخت پسینہ آنے لگا۔ دنیا سیاست کا کارزار میں ایک طویل جدوجہد کے بعد سرخرو ہونے والے انسان کی زندگی کے آخری گھنٹے حیران کن اور عجیب ڈرامائی صورت اختیار کر گئے تھے۔ سفر کے دوران میں ایمبولینس رک گئی تھی کیونکہ اس کا انجن دھوکہ دے گیا تھا۔ ملک کے بانی اور قوم کے قائد اعظم اور پہلے گورنر جنرل کے لیے دغا دینے والا انجن کی ایمبولینس بھیجی گئی، اور ایسا انتظام نہیں کیا گیا تھا کہ ایمبولینس خراب ہو جائے تو متبادل ایمبولینس میں ان کو منتقل کیا جا سکے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک ایکسٹرا ایمبولینس بھی ساتھ آتی کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو ان کو اسٹریچر کو دوسرے ایمبولینس میں شفٹ کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ زندگی کی ریت گھڑی کی طرح اپنی متعین رفتار سے گر رہی تھی۔ دنیا میں ڈاکٹر الہی بخش 23 اور اجلت میں قائد اعظم کو زیارت سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش اپنے تجربے کی بنا پر بھاپ چکے تھے کہ اب قائد اعظم کا زندہ رہنا کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود پاکستان کے بانی سے بے محبت کرنے والے ڈاکٹر کرنل الہی بخش یہ بھی سوچتے رہے تھے کہ کبھی کبھی معجزے بھی تو ہو جایا کرتے ہیں، مگر معجزے کے بجائے ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ سب کے دل دہل گئے اور سب پریشانی بے بس دکھائی دے رہے تھے۔
کوئٹہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد 4:15 سپہر کے وقت قائد اعظم کا طیارہ ماری پور ہوائی اڈے پر اترا، اور وہاں سے پھر ان کو ایک ایمبولینس میں ان کا اسٹریچر ڈال کر پھر ان کو بائی روڈ پہ لے جائیں گے گورنر ہاؤس کی طرف۔ تو اس کا مزید آگے احوال بتانے سے پہلے انہوں نے یہاں پر اس وقت کا احوال بتایا ہے کہ جب بامبے میں ڈاکٹر پٹیل نے ان کے مرض کی تشخیص کی تھی اور ان کو کچھ وارننگ دی تھی اور ایڈوائس دی تھی ان کو، وہاں پر بامبے کے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے ایک ڈاکٹر پٹیل، تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پٹیل نے ان کے ایکس رے دیکھے، وہاں ایکس رے کیا گیا تھا، 46 کی بات کر رہے ہیں، تو وہ حیران رہ گئے، اور ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر کی حیثیت سے انسان کے جسم کے رگ رگ سے ہر عضو کو سمجھنے والے منتخب ڈاکٹروں میں سے ایک تھے۔ ان کی حیرت کی بلا وجہ نہیں تھی، ایکس رے دیکھ کر وہ سمجھنے مجبور ہو گئے جس شخص کا یہ ایکس رے ہے وہ کس طرح زندہ ہے، کس طرح اتنی جان گسل جدوجہد محنت مصروف رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کے چہرے پر نظر ڈالی، قائد اعظم کے چہرے پر اطمینان تھا، خوف نہ پریشانی، آواز میں وہی گرج اور لہجے میں وہی تمکنت تھی۔ اور ڈاکٹر پٹیل نے پھر ایکس رے کی تفصیل سنانے لگے اور بتایا کہ قائد اعظم کے پھیپھڑے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے اور ان میں سوراخ بن چکے تھے، ریشے سکڑنے لگے تھے اور اپنا کام چھوڑ رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر ڈاکٹر پٹیل جو تھے انہوں نے جناح صاحب کو ایڈوائس کیا کہ مسٹر جناح، ڈاکٹر پٹیل نے ایک بار پھر قائد اعظم کی دیکھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ اس حالت میں اتنا کام کیسے کرتے ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ آپ سب کچھ فی الفور چھوڑ دیں، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، اگر آپ مکمل آرام بھی کریں گے تو بھی چند برس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ وارننگ دے دی تھی ڈاکٹر نے ان کو۔ قائد اعظم نے حسب عادت اپنی انگلی کھڑی کی اور پارسی ڈاکٹر پٹیل سے کہا، ڈاکٹر میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے پیشے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے میری حالت کے بارے میں کسی کو کبھی کچھ نہ بتائیں گے۔ یعنی اس وقت بھی ان کو یہ فکر تھی کہ میری اس بیماری کے بارے میں، میری اس حالت کے بارے میں قوم کو نہ پتہ چل جائے اور قوم میں مایوسی نہ پھیل جائے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم کو پتہ چلے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ کسی کو اس بارے میں آپ نہ بتائیں میری اس بیماری کے بارے میں۔ جب تک قائد اعظم زندہ رہے بمبئی کے اس پارسی ڈاکٹر پٹیل نے اپنے پیشے کے تقدس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور قائد اعظم کی بیماری ایک راز ہی رہی، ایسا راز کہ خفیہ ایجنسیاں تک اس کا سراغ نہ لگا سکیں۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے اور پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ جناح اتنے بیمار ہیں اور چند برس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم تقسیم ہند کو ٹال سکتے تھے۔ اتنی بڑی بات کہی تھی، یعنی جناح صاحب سب سے بڑی رکاوٹ تھے جو یہ چاہتے تھے ہندوستان تقسیم ہو جائے، پاکستان بن جائے۔ تو اس وقت کے گورنر جنرل کا بیان ہے کہ اگر ہمیں بیماری کا معلوم ہو جاتا تو ہم ٹال جاتے، اور ان کے انتقال کے بعد تو پھر یہ بات دبدبہ جاتی، ختم ہو جاتا، مطالبہ ختم ہو جاتا، لیکن ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا کہ اس قدر سب بیمار ہیں۔ اسی طرح کانگریس کے کچھ لیڈر جو تھے، ہندو لیڈر، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر انہیں علم ہو جاتا تو وہ ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے اور سیاسی معاملات کو اتنی طوالت دیتے کہ پاکستان کبھی مورز وجود میں نہیں ہوتا۔ اندازہ لگے کہ قائد اعظم ان کے اس ارادے کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ تھے، اور کتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے قائد اعظم کو جس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ 1946 میں ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کو جو وارننگ دی تھی وہ اسے کبھی خاطر میں نہ لائے۔ 1946 سے 48 تک وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا اور قائد اعظم کی صحت خراب تر ہوتی چلی گئی۔ یہ روگ ان کا جانی دشمن تھا، اس دشمن سے انہوں نے طویل لڑائی لڑی، انہیں مسلسل آرام کی ضرورت تھی،
لیکن آرام کو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا. انہیں اپنی زندگی سے زیادہ پاکستان عزیز تھا. بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل عزیز تھا. 4:15 پر ڈاکٹروں اور اسٹاف کی نگرانی میں وائکنگ طیارے سے وہ اسٹریچر باہر نکالا گیا جس پر پاکستان کا خالق لیٹا ہوا تھا. اسے ایک فوجی ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح اور نرس ڈنہیم اور اس ایمبولینس میں اسٹریچر کے ساتھ سوار ہو گئیں. عملے کے دوسرے افراد جو کوئٹہ سے ساتھ آئے تھے وہ کاروں میں روانہ ہوئے. ایک ٹرک میں سامان اور ملازم سوار ہوئے. فوجی ملازم کے پیچھے ایک کیٹلاگ کار تھی جس میں ڈاکٹر کنر لائے بخش جو آپ کے فیملی ڈاکٹر تھے، ذاتی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مستری اور ملٹری سیکرٹری کرنل جیفری نولز سوار تھے. ہوائی اڈے سے انہیں گورنر جنرل ہاؤس پہنچنا تھا جو وہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا. کیٹلاگ کار پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکاری کار تھی لیکن وہ اس پر سوار نہیں تھے. ظاہر وہ ایمبولینس میں تھے اس لیے کار پر گورنر جنرل کا پرچم بھی موجود نہیں تھا. لہٰذا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سڑک سے کس کی گاڑی گزر رہی ہے اور اس میں کون ہو سکتا ہے. ماری پور کے ہوائی اڈے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر فوجی ایمبولینس اچانک رک گئی. تب بھی کسی کو علم نہ ہوا کہ جو ایمبولینس عین سڑک کے کنارے رکی ہے اس میں کون لیٹا ہوا ہے. ظاہر سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، گاڑیاں گزرتی رہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح آرام فرما. ایمبولینس کے رکتے ہی کرنل الہی بخش نے کیڈلاک کار رکوائی، تیزی سے باہر نکلے اور ایمبولینس کے ڈرائیور سے پوچھا ایمبولینس کیوں رک گئی؟ جناب گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، ڈرائیور نے جواب دیا، مگر پریشانی کوئی بات نہیں، میں جلد اسے ٹھیک کر لوں گا. کرنل الہی بخش کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے. وہ جانتے تھے کہ ان کا مریض کس حالت میں ہے اور ایمبولینس کا یوں رک جانا اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ پریشانی کے عالم میں ایمبولینس کے ارد گرد ٹہلنے لگے اور بار بار ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ انجن کب ٹھیک ہوگا. ایمبولینس کے اندر بلا کا حبس تھا. محترمہ فاطمہ جناح کی نگاہیں اپنے عظیم بھائی کے چہرے پر کھڑی تھیں. قائد اعظم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا. آنکھیں بند تھیں اور جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا. ظاہر ایمبولینس خراب تھی تو نہ اس کا اے سی چل رہا تھا نہ فین چل رہا تھا اور گرمی بھی شدید تھی. ایمبولینس کا ڈرائیور 20 منٹ تک انجن سے سر کپاتا رہا مگر انجن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیا. محترمہ فاطمہ جناح کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی. انہوں نے ملٹری سیکرٹری کرنل جیفر نولز کو دوسری ایمبولینس لانے کے لیے شہر بھیج دیا. ڈاکٹر مستری بھی ان کے ہمراہ چلے گئے. خراب انجن والی ایمبولینس سڑک پر کھڑی رہی. آج تک اس پراسرار حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ قائد محمد علی جناح کے لیے جو ایمبولینس ماری پور کے ہوائی اڈے سے بھیجی گئی تھی وہ راستے میں 4 میل کا مختصر فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک پر کیوں اور کیسے خراب ہو گئی. کیا اس ایمبولینس کو روانہ کرنے سے پہلے اس کا مناسب معائنہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ایمبولینس کے انجن کی خرابی ایک اتفاقی حادثہ تھی؟ ایک اضافی ایمبولینس کیوں نہیں بھجوائی گئی تاکہ خرابی یا حادثے کی صورت میں قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے؟ کیا یہ قدرت کی ستم ضروری تھی کہ اسے قائد اعظم کے حوصلے اور عزم کا ایک اور امتحان لینا مصروف تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح اور نرس ڈنہیم قائد اعظم کو پنکھا چل رہی تھی لیکن قائد اعظم کا پسینہ خشک ہونے میں نہیں آ رہا تھا. جسم بھیگتا جا رہا تھا. قائد اعظم کے بے تاثر چہرے سے یوں لگتا تھا کہ وہ اب اپنی تمام اندرونی توانائی یکجا کر کے اپنی پریشانی اور تکلیف کو چھپا کر ان لمحوں کی سنگینی کے خلاف لڑ رہے تھے. کیا کیا جائے کرنل الہی بخش کئی بار اپنے آپ سے انہوں نے پوچھا. قائد اعظم کا ایمبولینس کے اندر گھٹن اور حبس میں رہنا ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. کرنل الہی بخش نے سوچا کہ قائد اعظم کے اسٹریچر کو کیڈلاک میں منتقل کرایا جائے. کم از کم وہاں گھٹن اور حبس سے کسی حد تک نجات حاصل ہو سکتی تھی. کرنل الہی بخش کیڈلاک کار کا جائزہ لینے لگے اور مایوس ہوئے کیونکہ
قائد اعظم کا اسٹریچر کیڈلاک کار میں نہیں منتقل کیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے کیڈلاک کار ایک سیلون کار تھی, اتنا بڑا اسٹریچر کیسے منتقل کیا جا سکتا. اسٹریچر کیڈلاک کے دروازے سے کہیں زیادہ چوڑا تھا. قائد اعظم اتنے کمزور اور نحیف ہو گئے تھے کہ ممکن نہیں تھا کہ خود چل کر کیڈلاک تک پہنچ سکتے. انہیں سہارا دے کر باہر نکالنے میں بھی خطرہ تھا. کرنل الہی بخش کو یہ ڈر بھی تھا کہ انہیں ایمبولینس سے باہر نکالا گیا تو ہوا لگ جائے گی, جس سے حالت مزید بگڑنے کا اندیشہ تھا. ایمبولینس وہیں کھڑی رہی. قائد اعظم ایمبولینس کے اندر آنکھیں بند کیے لیٹے رہے اور نئی ایمبولینس کا دور دور تک نشان نہ تھا. ڈاکٹر کرنل الہی بخش کی گھبراہٹ اور بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وہ اپنے مریض کی حالت کا پورا خیال رکھتے تھے, لیکن قائد اعظم کی موت کا تصور نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اب بھی وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھے. کرنل الہی بخش تیز تیز چلتے ہوئے کار کی طرف بڑھے. اس میں سے تھرماس فلاسک نکالا جس میں گرم چائے تھی. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈنہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, قائد اعظم کو چائے پلا دیں. محترمہ فاطمہ جناح نے تھرماس فلاسک ڈاکٹر الہی بخش سے لیا, اسے کھولا, چمچے میں چائے ڈال کر قائد اعظم کو پلانے لگی. قائد اعظم کی آنکھیں بند تھیں مگر چائے پی رہے تھے. قائد اعظم نے آج صبح پھلوں کا تھوڑا سا جوس پیا تھا. محترمہ فاطمہ جناح نے کرنل الہی بخش کو بتایا. اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. کرنل الہی بخش نے دیکھا کہ جب قائد اعظم رغبت سے چائے پی رہے تھے تو ان کی کچھ ڈھارس بندھی, لیکن اطمینان کا لمحہ عارضی تھا. اس ہولناک خیال نے ڈاکٹر الہی بخش کو وجود کو ہلا دیا. انہوں نے سوچا قائد اعظم ہوائی سفر بخوبی طے کر چکے ہیں, حالانکہ ان کی موجودہ حالت اس کی متحمل نہ تھی. اس مشکل ترین مرحلے کو طے کرنے کے بعد خدا نخواستہ سڑک کے کنارے کھڑی اس ایمبولینس میں قائد اعظم رحلت فرما گئے تو کیا ہوگا. نرس ڈنہیم قائد اعظم کو پنکھا جھلتی رہی. چائے کے چند چمچے اس نے بھی قائد اعظم کو پلائے. نرس نے دیکھا کہ اچانک قائد اعظم کے بازو میں حرکت پیدا ہوئی. وہ حیرت سے قائد اعظم کو دیکھ رہی تھی. ایک تجربہ کار نرس کی حیثیت سے وہ قائد اعظم کی حالت سے بخوبی واقف تھی کہ اتنی سی حرکت کے لیے کتنی قوت صرف کرنی پڑی ہوگی. قائد اعظم کا بازو حرکت کر رہا تھا, پھر ان کے ہاتھ انگلیوں نے آہستہ سے نرس کی کلائی کو چھوا. نرس ڈنہیم نے اس لمس کو محسوس کیا اور چونک کر قائد اعظم کی طرف دیکھا. قائد اعظم کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں نرس ڈنہیم کے لیے بے پناہ تشکر تھا. زندگی اور موت کے متحارب متصادم اور جابر لمحوں میں بھی قائد اعظم نے اپنی زندگی کے اصولوں کو فراموش نہیں کیا. قائد اعظم نے کبھی کسی کی خدمت, حسن سلوک اور مہربانی کو نظر انداز نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے لمس سے آنکھوں سے چھلکتے تشکر سے نرس ڈنہیم کی خدمت گزاری کا شکریہ اس لمحے ہی ادا کر دیا جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار تھے. قائد اعظم نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. ڈاکٹر کرنل الہی بخش ہر آتی جاتی سواری کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کیا کسی سواری کو روک کر اس میں قائد اعظم کو منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, مگر سڑک پر سے گزرتی ہوئی کوئی سواری اس مقصد کو پورا کرتی دکھائی نہیں دیتی تھی. بالآخر صبر آزما انتظار کے بعد خدا کر کے ایمبولینس آتی دکھائی دی. قائد اعظم کو فوراً دوسری ایمبولینس میں منتقل کرایا گیا. تب بھی سڑک پر سے گزرتی ہوئی کاروں, ٹرکوں اور بسوں میں سوار کسی شخص کو علم نہ ہو سکا کہ اسٹریچر پر کون لیٹا ہوا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوسری ایمبولینس وہاں پہنچی. 4:15 بجے سے پہر جو سواریاں وائکنگ طیارے سے اتر کر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ 1 گھنٹے تک سڑک کے کنارے رکنے کے بعد پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. ایمبولینس
گورنر جنرل ہاؤس میں داخل ہوئی اور اسے قائد اعظم کے کمرے کے قریب کھڑا کیا گیا۔ جلدی ایمبولینس سے ان کا اسٹریچر نکال کر انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تھے۔ نرس ڈنہیم نے قائد اعظم کا درجہ حرارت دیکھا۔ اس جان لیوا تکلیف اور صحبت کو قائد اعظم کے ناتواں جسم اور قوی روح نے برداشت کر لیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق تھا، نبض بھی معتدل تھی۔ ایک بار پھر ٹمٹماتا چراغ بجھنے سے سنبھل گیا تھا۔ کرنل الہی بخش پہلی بار قدرے اطمینان کا انہوں نے سانس لیا۔ اعصابی تناؤ اور اضطراب اب کم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے قائد اعظم کے ملٹری سیکرٹری کرنل نولز کے کمرے میں گئے اور بولے، کرنل، میں چائے کی شدید طلب محسوس کر رہا ہوں۔ کرنل جیفری نولز حیرت سے کرنل الہی بخش کو دیکھتے رہے، کیونکہ وہ بے درد ہے 4 پیالے ختم کر گئے۔ ڈاکٹر مستری، جو کرنل نولز کے ساتھ ایمبولینس لینے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد قائد اعظم کے کمرے میں گئے۔ قائد اعظم سو رہے تھے، ان کے چہرے پر تھکن اور تکلیف کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر مستری نے کرنل الہی بخش کو قائد اعظم کی حالت سے مطلع کیا اور قائد اعظم کے علاج کے لیے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ قائد اعظم کی زندگی کا یہ آخری سفر، جو انتہائی ہولناک تھا، بغیر خوبی اپنے انجام تک پہنچا۔ ایسے سفر کے بعد قائد اعظم کی جسمانی حالت میں بہت خرابی دکھائی دینی چاہیے تھی، مگر قائد اعظم نے اس پر صحبت سفر کی ہر تکلیف کو ہمت سے برداشت کیا تھا۔ ایک بار بھی ان کی زبان سے اوہ یا ہائے کی آواز نہ نکلی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ہر تکلیف برداشت کرتے رہے تھے۔ قائد اعظم اپنی اس نیند میں کوئی خواب دیکھ رہے تھے یا یہ نیند خواب سے خالی تھی؟ وہ کیا محسوس کر رہے تھے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تاہم ان کی زندگی کے طویل پرصحبت اور جاگ غسل سفر کے خاتمے سے پہلے کی یہ نیند ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نیند کے بعد وہ دائمی نیند سونے والے تھے۔ اس لمحے ان کا پرسکون چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی نیند بھی پرسکون ہے، اپنی زندگی کی آخری پرسکون نیند، ابدی نیند سے پہلے آپ کی آخری نیند، زندگی کے تھکا دینے والے سفر کی آخری نیند۔ یعنی پھر وہ نیند ان کی آخری نیند ثابت ہوئی۔ اس کے بعد روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور ہم ایک انتہائی عظیم لیڈر سے محروم ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ساری قربانی کو قبول کر لے اور ان کے درجات جنت میں بے حد بلند کر دے۔ اجازت دیجیے، پھر مالا